أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو. ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے حق ہے اچھائی کے ساتھ. ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا خوف ہو. اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہے. خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہے. پھر اگر اس کو 3ری بار طلاق دے دیں تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے
جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224 سے آیت نمبر 230۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، میاں بیوی کی نجی اور عائلی زندگی سے متعلق مسائل جاری ہیں۔ ایک مسئلہ درپیش اور ہوتا ہے جو یہاں پر اللہ نے قسم کے تناظر کے اندر بیان کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی آپسی زندگی کے اندر کبھی کبھی شوہر ہے یا بیوی کوئی ایسی قسم کھا لیتے ہیں جو کہ گناہ کی قسم ہوتی ہے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کو اس طرح نشانہ نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے اندر نشانہ بنانا یعنی اللہ کا نام استعمال کر کے آپس کے تنازع کو بڑھاوا دینا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اصلاح کی جاتی ہے، فساد نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر فساد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس میں اللہ کا نام استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں قرآن نے کیا بیان کیا کن چیزوں کے لیے؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ بھلائی، پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح چھوڑ بیٹھو۔ کس کام کے لیے قسم کھائی جائے؟ کوئی بھی اچھا کام اس کے بارے میں قسم کھانا، یہ کام میں نہیں کروں گا، یا وتتقوا، کسی تقوی اور پرہیزگاری کے کام کے بارے میں قسم کھانا، وہ اچھا کام میں نہیں کروں گا، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید نے یہاں پر کیا ہے۔ لہذا کوئی ایسی قسم نہیں کھائی جائے گی جس میں کسی برائی یا کسی گناہ کے بارے میں عزم کیا جائے یا کسی نیکی کے نہ کرنے کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ کی قسم یہ نیک کام میں نہیں کروں گا۔ اب یہاں قرآن نے طلاق اور اس سے جڑے ہوئے مسائل جیسا کہ خلا ہے، طلاق ہے، ایلا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ ایلا بھی طلاق کی ہی ایک قسم ہے، آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ طلاق، یہ دونوں چیزیں مردوں کا حق ہے، یعنی اسے شوہر استعمال کرتا ہے۔ شریعت نے ساری ذمہ داریاں یا سارے اختیارات مردوں کو نہیں دیے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کو بھی اپنے کچھ مسائل ہو، اس بنیاد کے پر شریعت نے بیوی کو بھی اختیار دیا، اور وہ اختیار دیا ہے خلا کی شکل میں، کہ اگر اسے اپنے شوہر سے کوئی جائز شکایت ہے اور بار بار کے مطالبے کے بعد بھی وہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے، اور اسی کو خلا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ساری تفاصیل آگے آ رہی ہیں۔ اب یہاں قسم کھانے کے تعلق سے جو بات بیان کی گئی، پہلی بات تو یہ کہ احتیاط ہونا چاہیے کہ قسم نہ کھائی جائے۔ اور یہاں ایلا، طلاق اور خلا، یہ تینوں کے تینوں اگر دیکھا جائے، یہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کرنے اور ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالنے والا عمل ہے۔ جادو کے تعلق سے بھی جیسا کہ پیچھے گزرا، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اللہ نے بابل کے اندر بھیجا تھا، جو عراق کا ایک شہر ہے۔ وہاں پر یہ لوگ جادو کے ذریعے کیا کیا کرتے تھے؟ بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالتے، یعنی طلاق کروایا کرتے تھے۔ یہ جادو کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہی درار پیدا ہوگی، بلکہ میاں بیوی کے علیحدہ ہونے سے دو خاندان علیحدہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ نکاح کے نام کے پر دو جدا جدا خاندان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے، اور طلاق کی بنیاد کے پر ان دونوں خاندانوں کے درمیان درار پیدا ہو جاتی ہے اور اختلافات ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے بیچ میں بچوں کا مستقبل گم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا کیا؟ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، اس کے پر الگ تنازعات پیدا ہوتے ہیں، یعنی دو خاندانوں کے درمیان تنازع، بچوں کے مستقبل کے پر سوالیہ نشان۔ علاوہ ازیں ہمارے یہاں عمومی طور کے پر یہ ہوتا ہے کہ آپسی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کی بچیاں اور بچوں کو آپس میں نکاح کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری بچی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا بیٹا یا بہن کا یا ماموزاد قریبی رشتہ داروں کے اندر ہی اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔
اگر اس بنیاد کے پر دونوں میں طلاق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہماری پرانی رشتہ داریوں کے پر بھی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسلم کی طویل روایت ہے، ابلیس روزانہ اپنا تخت پانی کے پر لگاتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کروایا، اس سے یہ گناہ کروا لیا، اس سے وہ گناہ کروا لیا۔ اتنے میں ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اتنا زیادہ شبہات اور ان دونوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دی کہ طلاق واقع ہو گیا۔ اس کے بعد ابلیس اٹھتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو میرا حقیقی چیلا ہے۔ ابلیس سوچئے آخر میاں بیوی کے طلاق ہونے کے پر اتنا خوشی کیوں مناتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف دو لوگوں کے درمیان اپنا اثر نہیں رکھتا، بلکہ دو خاندان، دو بچوں کے درمیان اور پرانی رشتہ داریاں ہیں، اس کے پر بھی اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ قرآن اسی لیے قسم کے تعلق سے کہہ رہا ہے میاں بیوی کوئی ایسی قسم نہیں کھائیں گے، حالانکہ یہ میاں بیوی کے تناظر میں ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے کوئی ایسی قسم نہیں کھانا ہے اللہ کے نام کی جو کسی نیکی کے نہ کرنے یا کسی گناہ کے کرنے سے متعلق ہو، ایسی قسم نہیں، بلکہ اگر ایسی قسم ہم نے کھا لی ہے اسے توڑ دینا ہوگا، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی میں ایک روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضرت زادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشعری قبیلہ کے کچھ افراد کے ہمراہ اس وقت حاضر ہوا جب آپ غصے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے۔ ہم نے سواری کا مطالبہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا دی کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ کی مشیت شامل حال ہو تو جس کام پر میں قسم کھاتا ہوں اگر میں اس کے بجائے دوسرے کام کو بہتر اور افضل سمجھتا ہوں تو پہلے کام کے متعلق یعنی جو قسم کھائی دی اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور جو بہتر کام ہوتا ہے وہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی ایسے کام کے لیے قسم کھائی جو بہتر نہیں تھا اسے توڑ دینا ہوگا، جو بہتر کام ہوگا اس کام کے کرنے کو قسم کھانا چاہیے۔ یہ اسی چیز کو بیان کرتی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترمذی کی بہت جامع روایت کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، مسلمان کی من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے، یعنی جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، وہ کام کرے جس میں فائدہ ہو دینی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے نہیں، دین کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ نیز سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ مومن کون ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے جو لغو بے مقصد فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، ٹائم پاس جسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا گیم کھیلتے بیٹھے ہیں ٹائم پاس کے لیے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ٹائم پاس کے لیے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگی کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ ایک لمحہ ہماری زندگی کا اگر گزر جائے تو ہم اسے مرتے دم تک نہیں لا سکتے۔ ہماری زندگی کے بیتے ہوئے کل کے بارے میں سوچئے، اللہ نے ہمیں بڑے حسین لمحات عطا کیے۔ خاص طور سے آدمی اپنے بچپن کے تعلق سے سوچتا ہے جو بڑا بے فکری کا انتہائی سنہرا دور تھا۔ کیا ہم اپنے بچپن کے ایک لمحے کو یاد کرنے کے بعد لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو وقت بیت گیا ہے وہ بہت قیمتی ہے، لہذا وقتوں کو ٹائم پاس، وقت بتانا یا گیم کھیل کر اور فضول چیزوں کے اندر نہیں۔ تو یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ اپنے وقت کو فضول کاموں کے اندر برباد نہیں کرتا بلکہ بہتر سے بہتر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ عصر کے اندر قسم ہی کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ سلف میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر یعنی وقت کی اہمیت کو ایک برف فروش کے ذریعے سمجھا جو بازار کے اندر بیٹھا ہوا برف بیچ رہا تھا۔
اور وہ کہہ رہا تھا میرا برف خرید لو ورنہ یہ پانی بن جائے گا اور پانی بننے کے بعد اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو یہی معاملہ ہماری زندگی کے اوقات کا ہے، اگر ہم نے انہیں صحیح کاموں کے پر لگا لیا تو یقیناً وہ اپنی قیمت دے کر جائے گا، فائدہ دے کر جائے گا، لیکن اگر ہم نے اسے صحیح کاموں میں نہیں لگایا پانی بن جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اور اللہ کے یہاں پر سوال کا جواب بھی دینا ہوگا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، سوال ہوگا کہ ان عمرہ فیما افنا، اللہ نے جتنی عمر جتنا وقت ہمیں عطا کیا تھا اسے کن کاموں کے اندر لگایا؟ اس سوال کے جواب کی ہم کو تیاری کرنا ہوگا۔ اور آپ نے کہا لا تزول قدم عبد، جب تک ان سوالوں کے جواب بندے نہیں دیں گے ان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، وان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کن کاموں کے اندر لگایا؟ تو سوال ہوگا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسب وفیما انفقا، کیسے کمایا، حلال یا حرام، شرعی اعتبار سے وہ چیزیں صحیح تھی نہیں تھی اس کے جاننے کے بعد، اور کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہمیں فضول اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، قسم سے جڑی ہوئی ایک اور اہم بات جو قرآن مجید نے آگے بیان کر دی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ لغو قسم کس کو کہتے ہیں؟ آدمی بات بات میں بغیر کسی ارادے کے بس قسم کھا لیتا ہے، ہاں اللہ کی قسم میں وہاں گیا تھا، اللہ کی قسم میں فلاں شخص سے ملا، بس یہ زبان کے پر آ جاتی ہے، کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو یقیناً گرفت میں آئے گا، اور جھوٹی قسم کھانا یہ چھوٹا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہاں جو قسم کو ابتدائی طور کے پر بیان کیا، اب یہاں اسی سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے ایلا کا۔ ایلا میں کیا ہوتا ہے؟ ایلا میں شوہر قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے ساتھ نہیں رہوں گا، اس سے تعلقات نہیں رکھوں گا۔ اب یہاں ایلا میں قرآن مجید نے اس کے وقت کو، اس کی مدت کو متعین کر دیا، کہا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، 4 مہینہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا جو مدت طے نہیں کرتے۔ اگر کسی نے مدت طے کر دی ہے، میں اپنی بیوی سے 15 دن بات چیت نہیں کروں گا، اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، یا 1 مہینہ 2 مہینہ مدت آپ نے 4 مہینے کے اندر طے کر دی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں مدت کے ختم ہونے کے بعد شوہر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن اگر وہ 4 مہینے تک لے کر جاتا ہے، اسی کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے 4 مہینے سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب 4 مہینہ مثال کے طور پر ہو گیا، شوہر اپنی بیوی سے کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں رکھے ہوئے ہے، تو ایسی صورت میں قاضی کے پاس مقدمہ جائے گا اور قاضی شوہر کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے، یا اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے۔ جب تک وہ طلاق نہیں دے گا طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں قاضی کو فسخ نکاح کا اختیار ہو جاتا ہے، وہ نکاح فسخ کر دے گا اور اس کے بعد میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن فسخ نکاح کے بغیر معاملات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایلا ہے۔ اس کے بعد قرآن نے اسی لیے الگ سے بیان کیا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ کر لے تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کیا خامی تھی، کیا غلطی تھی، کس کی بنیاد کے پر یہ طلاق واقع ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حلال اللہ نے رکھا ہے لیکن وہ ابغض ہے، ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد کے پر رشتے ٹوٹتے ہیں اور 2 خاندانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور بچوں کے متعلق سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب طلاق، اب یہاں طلاق کے پر جو باتیں آ رہی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں لوگ
طلاق کے تعلق سے جانتے نہیں اور اٹھتے ہیں طلاق طلاق طلاق، ہو گیا معاملہ ختم۔ کیا اتنا آسان ہے؟ کیا ہم نے طلاق کو اتنا آسان بنا لیا کہ 3 مرتبہ آپ نے گولی داغی معاملہ ختم ہو گیا؟ کیا یہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ کے 3 مرتبہ طلاق بولنے سے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے؟ شریعت جس کو قائم رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ رشتہ باقی رہنا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم ہے، حکیم ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو تاکہ شیطان خوش ہو؟ پہلی بات، پہلے معاملات قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، سورہ نساء کے اندر یہ تفصیل آئے گی کہ بیوی کے اندر اگر آپ کو کچھ نظر آتا ہے، قرآن نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ بیان کیا، مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کو اپنی بیوی کے اندر کوئی خامی نظر آتی ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ نظر انداز۔ اس کے مقابلے میں جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، اس کو دیکھا جائے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسے اپنی بیوی کے اندر خرابی نظر نہیں آئے گی۔ جو لوگ خرابیوں کے پر نظر رکھتے ہیں صرف، تو اچھائیاں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک برائی کے پر نظر رکھ رہے ہیں یا آپ کی نظر میں آ گئی کہ ہاں یہ میری بیوی کے اندر خامی ہے، برائی ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، اس کی دیگر اچھائیوں پر نظر رکھیے تاکہ اچھائیاں اس کی برائیوں کو ڈھانپ لے۔ یہی معاملہ مومنوں کے متعلق ہے۔ دوستو، احباب کی بات کیجئے، رشتہ داروں کی بات کہیے، جماعت کے اندر باتیں کہیے۔ اگر ایک بندے کے اندر آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے، اس اصول کو وہاں پر بھی فٹ کیجئے گا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیگر اچھائیوں پر نظر رکھیے، اس کے اندر کیا خوبیاں، کیا اچھائیاں ہیں، تو کبھی ہمارے درمیان ناچاکیاں اور تعلقات خراب نہیں ہوگے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی خامی اور خرابی کو لے کر ہم اسے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، باقی ساری اچھائیوں اور خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر ایک خامی نظر آتی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری اچھائیوں پر نظر رکھو۔ اور چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی معاملہ نہیں بن رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے، قرآن مجید کے اندر بھی سورہ نساء کے اندر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہلکی مار ماری جائے، کبھی ضرورت پڑ جائے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اجازت دی، اپنی بیوی کو مار سکتا ہے لیکن ہلکی مار ہونا چاہیے، جانوروں کی طرح جو مارتے وہ نہیں ہے۔ آپ نے اجازت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بیک وقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی بیوی کے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ 9 بیویاں تھیں، کسی بیوی کے پر، نہ اپنے کسی خادم نہ کسی نوکر کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھایا۔ تو یہ بات ہے، اجازت ہے کہ آپ مار سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس اجازت کا فائدہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، جب آپ کے پاس عورتوں نے آ کر شکایت کی کہ ان کے شوہر انہیں مارتے ہیں، آپ نے اجازت دی، شوہروں نے اسے استعمال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک لیس بخیارکم، جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے۔ اجازت دی، لیکن اس کا استعمال کرنے والا بہتر مرد شوہر نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اگر آگے معاملہ بڑھ جاتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو۔ یہ ایک سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑا پیغام ہوتا ہے، اگر شوہر اسے اپنے بستر سے علیحدہ کر دیتا ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک حکم بیوی کی طرف سے، یعنی کوئی سمجھدار شخص ہو جو باتوں کو بنانے کی کوشش کرے، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرے، اور ایک شوہر کی طرف سے اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر اللہ نے چاہا، وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں خیر کا، تو ان لوگوں کے درمیان توفیق دے دے گا، ان کے معاملات کو بنا دے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ سارے اسٹیپ ختم ہو گئے، ساری کوششیں کی گئی، لیکن معاملات نہیں بنے، تب پھر ہمیں قرآن مجید اجازت دیتا ہے کہ ہم طلاق دے سکتے ہیں، لیکن ایک طلاق، اور وہ بھی حالت طہر میں، پاکیزگی کی حالت میں، یعنی جس پیریڈ کے اندر پاکی آئی اور اس میں شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے، اس میں دیا جائے گا۔ یہ اصول اور ضابطے ہیں۔ بتائیے کون ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ کرتا ہے؟ اٹھتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ اب طلاق کے دینے کے بعد
پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہاں عقلی طور کے پر میں آپ کو بتاؤں، بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ زبردستی ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 سمجھتے ہیں، حالانکہ مسند احمد کی واضح روایت ہے کہ حضرت رکانہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی، بڑے ناراض ہوئے اور بہت فکر مند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیف طلقتہا، کیسے طلاق دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہی مجلس میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدالت نبوی کا فیصلہ، کہا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، کہ وہ ایک ہی ہے، فَارْجِعْهَا إِن شِئْتَ، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو۔ چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ اب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجوع کرنے کا حکم دیا، 3 کو ایک ہی مانا، تو آج کسی مسلمان عالم ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، اسے اس بات کی اتھارٹی کیسے مل گئی کہ وہ 3 کو 3 نافذ کرے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 1 نافذ کیا ہے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر علم جانتا ہے؟ دین کا علم اسے زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، کوئی اس کے بارے میں کہے گا ہی نہیں۔ تو یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ عقلی طور پر ابھی مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہے، اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز پڑھ لے، تو بتائیے اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ تو یہی معاملہ طلاق کا بھی ہے، ایک مجلس میں ایک ہی طلاق کا وقت ہوتا ہے، آپ 100 طلاق بھی دیں گے وہ ایک ہی مانا جائے گا، اس لیے کہ وقت آیا ہی نہیں۔ جیسا کہ نماز کا وقت ہوا نہیں، ہم نے نماز پڑھی تو نماز مانی نہیں جائے گی، یہی معاملہ طلاق کا بھی ہے، ایک مجلس میں ایک ہی طلاق کا وقت ہوتا ہے، آپ سینکڑوں طلاق دینے کے بعد بھی ایک ہی طلاق مانا جائے گا۔ تو لوگ بلا وجہ اسے گھسیٹتے ہیں۔ اگر یہی معاملہ ہے نا تو ٹھیک ہے، لوگ عقلی مثالیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندوق سے 3 گولیاں داغی گئی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی گولی چلی۔ اچھا ٹھیک ہے، عقلیات کو دین میں استعمال کرو گے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے۔ عقلی گھوڑے دوڑانا ہے تو اس روایت کو سامنے رکھیے جو ابو داؤد کی ہے کتاب الطہارہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرائے، اگر دین ہماری عقل کے تابع ہوتا، ہماری سوچ کے تابع ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلاہ، تو موزے کے نچلے حصے کے پر مسح کیا جاتا، اوپر نہیں۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موزے کے اوپری حصے پر مسح کرتے تھے، نیچے نہیں کیا کرتے تھے۔ عقل کہتی ہے چلنے میں نچلا حصہ استعمال ہوتا ہے، لہذا نیچے مسح ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتی ہے اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہیں۔ تو وہاں بھی اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ ہماری عقل یہ دین کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ ہم دین کو اپنی عقل کے تابع کریں۔ ہماری عقل ناقص ہے، دین کامل ہے، لہذا ایک ناقص چیز کسی کامل چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں نا، اور ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو پھر اگر کوئی شخص ایک ساتھ 5 وقتوں کی نماز پڑھ لے، کیا ضرورت ہے اسے 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آنے کی؟ ایک وقت میں پوری نماز پڑھ لے، ختم کرے معاملہ۔ کہا کہ میں نے 5 پڑھ لیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ 5 پڑھ چکا ہے تو مان لو گے؟ کہیں گے وہ 5 وقت نماز پڑھ لیا، اس کے بعد بھی تم نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ وقت نہیں ہوا ہے۔ یہی معاملہ طلاق کا بھی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے طلاق سے متعلق۔ طلاق پہلا دوسرا جو 2 طلاق دیے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک، یہ رجعی ہوتا ہے۔ رجعی کا مطلب جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کروں تاکہ باتیں سمجھ میں آئے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، وہاں سے قرآن کہتا ہے ثلاثۃ قروء، 3 ماہواری تک اسے انتظار کرنا ہے، یعنی وہ عدت ہے۔ عدت کے اندر اگر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے، رجوع کر لیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اسے نکاح نہیں کرنا ہوگا اور نہ ہی نیا مہر دینا ہوگا۔ عدت کے اندر رجوع کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے نئے سرے سے نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ مہر کی، وہ رجوع کر لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اس میں بھی ایک اہم بات اور
کہ پہلے اور دوسرے طلاق میں جو طلاق رجعی ہوتا ہے اس میں بیوی اپنے شوہر کے گھر ہی رہے گی، اسے مائکے لے جا کر نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ جب وہ شوہر کے گھر میں رہے گی تبھی تو رجوع کے آثار پیدا ہوں گے۔ اگر وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو مزید تنازعات پیدا ہوں گے اور دوریاں پیدا ہوگی، بیچ میں انگار لگانے والے اور معاملات کو بگاڑنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے میں کہاں معاملہ حل ہوگا؟ جب وہ گھر پہ رہے گی تبھی معاملہ حل ہوگا، اس لیے کہ عدت جب تک باقی رہتی ہے تو بیوی اپنے شوہر کی زوجیت میں رہتی ہے، جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی وہ زوجیت کے باہر نہیں ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب عدت گزر گئی، یعنی 3 ماہواری آئی طلاق کے بعد، شوہر نے رجوع نہیں کیا، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بیوی اس کی زوجیت کے باہر ہو گئی۔ اب یہاں زوجیت کے باہر ہونے کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب عورت بھی آزاد ہے، وہ کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، چاہے اس کے شوہر نے ایک ہی طلاق دی ہے، اس لیے کہ عدت ختم ہو گئی ہے۔ عدت کے اندر شوہر کو اختیار تھا کہ بغیر کسی نکاح کے اور مہر کے اسے اپنی زوجیت کے اندر لے لے، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا۔ عدت کے ختم ہونے کے بعد بیوی اس کی زوجیت کے باہر ہو گئی، اور ایسی صورت میں وہ آزاد ہے، چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے جو اس کا شوہر تھا اس سے نکاح کرے، یا تو کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہاں دوسرا طلاق، مثال کے طور پر پہلے طلاق کے دینے کے بعد شوہر نے رجوع کر لیا، اب اس کے بعد پھر معاملات خراب ہوئے، اس نے ایک اور طلاق دیا۔ اب ایسی صورت میں جب تک 3 حیض نہیں آ جاتا ہے تب تک عدت باقی رہے گی۔ اب یہ دوسرا طلاق واقع ہو گیا، اور اگر وہ طلاق واقع عدت کے ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے تو 2 طلاق تو ہو چکا ہے۔ اب جب وہ تیسرا طلاق دے گا تو تیسرا طلاق مغلظہ ہوتا ہے۔ مغلظہ کا مطلب رشتے کو کاٹ دینے والا، اس کو بائن بھی کہتے ہیں، یعنی یہ رشتے کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ طلاق گرچہ بیوی عدت گزارے گی لیکن عدت گزارنے کے لیے اپنے شوہر کے گھر پر نہیں رہے گی، اس لیے کہ تیسرے طلاق کے بعد وہ اپنے شوہر کی زوجیت کے باہر ہو جاتی ہے۔ 2 طلاق رجعی ہوتا ہے، پہلا اور دوسرا، اس میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تیسری طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے جیسا کہ آگے بیان کیا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اور مرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدت کے بعد دیا جائے، یہ نہیں کہ ایک ساتھ 2 طلاق دے دیا جائے، 3 طلاق دے دیا جائے۔ مرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان گیپ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہی مجلس میں آپ نے 3 طلاق دے دیا۔ تو انہی چیزوں کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، 3 حیض تک۔ اب یہاں قرآن اسی چیز ضمن میں باتیں بیان کر رہا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں، انہیں حلال نہیں، زیب نہیں دیتا کہ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے رحم کے اندر جو کچھ ہے اس کو چھپائیں۔ یہ بات ایسی کیوں ہے؟ عام طور سے 2-3 مہینہ یہ ایسی مدت ہوتی ہے کہ بیوی کو حمل ہے یا نہیں ہے یہ وہی جانتی ہے، باقی لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے، یہ اسی کو علم ہوتا ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں مثال کے طور پر اس کو حمل ہے، اس کے بعد بھی وہ کہتی ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد 3 ماہواری آنے کے بعد یعنی 3 مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے معاملہ، اب یہ کیا کرتی ہے؟ اس بنیاد کے پر اپنے حمل کو چھپاتی ہے تاکہ اسے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کا موقع مل جائے۔ تو فساد کتنا بڑھتا ہے آپ غور کیجئے گا۔ پہلی بات، یعنی جس کا بچہ تھا اسے اس سے محروم کر دیا گیا، یعنی اس کے پہلے شوہر کا بچہ تھا اسے چھپا لیا گیا، حمل اس کا تھا نہیں بتایا گیا، اب یہ کسی اور مردوں کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بچہ جس کا نہیں ہے اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ علاوہ ازیں یہاں اگر کچھ معاملات آگے بگڑتے ہیں، شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں بچہ تو پہلے کا ہی نظر آ رہا ہے شباہت کی بنیاد پر یا کوئی اور وجوہات پر، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا شوہر وہ بھی انکار کر دے گا، نہیں تو خود نے کہا تھا کہ نہیں حمل نہیں ہے تو میں کیسے اسے اپنا بچہ مانوں۔ اس کے بعد دوسرا شوہر ہوگا وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوگا
नतीजे में बच्चा ना उधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, नस्ल में इख्तिलात पैदा होगा, मीरास के मसाइल पैदा होंगे। इस बच्चे को मीरास कौन देगा, वो किसको अपना बाप मानेगा, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए कुरान ने ख़वातीन को तलाक के बाद अल्लाह और आखिरत के दिन के पर ईमान का हवाला देते हुए कहा, जो कुछ उनके रहम के अंदर है उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। वबुअलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, और उनके खाविन इस मुद्दत में उन्हें लौटा लेने के पूरे हकदार हैं अगर इस्लाह का इरादा हो। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, और औरतों को भी वैसे ही हक हैं जैसे उन पर मर्दों के हैं अच्छाई के साथ। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है, अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। तो ये तलाक के मुतालिक कुछ बातें थी, और आगे जो मसाइल आ रहे हैं तलाक से जुड़े कुछ और भी हैं, और साथ ही साथ हलाला जो इस्लाम के नाम के पर एक कलंक बन चुका है, जिसकी बुनियाद के पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। ये थोड़ा तफसीली बयान है। मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में जो बकिया बातें रह गई हैं उन्हें तफसील के साथ आपके सामने रखा जाए। मसाइल बड़े पेचीदा भी हो सकता है कि बातें मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ बातें आपको समझ में ना आए, तो आप सवाल की शक्लों में उसे पूछ सकते हैं ताकि बातें वजाहत के साथ आपके सामने आ जाए। तो दर्स के ख़ात्मे के बाद जो सवाल आप हैं पेश कर सकते, ताकि वजाहत के साथ तफसील के साथ सारी बातें आपके सामने आ जाए। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में तलाक से मुतालिक कुछ बातें जो रह गई हैं वो, और हलाला इससे मुतालिक तफसीली बयान आपके सामने रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की तौफीक दे, और इन्हीं अहकामात के मुताबिक हमें अपनी अमली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।